معذرت کے ساتھ علامہ صاحب میں نے آپ کا وقت لے لیا اور آپ کے ناظرین جو میرے کے بعد کال کے انتظار میں ان کا بھی، پر علامہ صاحب میرا یہ جو سب سے مجھے تنگ کر رہا تھا سوال وہ یہ تھا کہ علامہ صاحب ہم نے اہل تشیع برادر کی میں مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، میں عزاداری میں بھی شریک ہوتا ہوں بالکل، تو میں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ انہوں نے جب دروازے پر آگ لگائی اور جو بی بی کے شکم میں امام کہتے ہیں کہ امام محسن تھا، ہے نا، تو وہ شہید ہو گئے، تو علامہ صاحب میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت علی مشکل کشا جیسا، یقین کرے علامہ صاحب، جری بندہ مطلب امام ہمارا، وہ علامہ صاحب خاموش کیسے رہے؟ علامہ صاحب میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا، پر وہ گفتگو تھوڑی طویل نہیں تھی، کہ وہ گفتگو کچھ مخصوص تھی، وہ آپ نے ایک بھائی کو جواب دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور وعدہ لے کر گئے تھے، پر علامہ صاحب یہ اگر آپ حدیث کسی سنی کتاب سے کوٹ کر کے دکھا دیں مجھے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ علامہ صاحب میرا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ میرے عزیزو، یہ کتاب سلیم بن قیس میں پہلے شیعہ کتاب سے پھر مخالفین کی کتاب سے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی جلد نمبر 2 یہاں پہ صفحہ نمبر 586 ملاحظہ فرمائے، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطره فصرعه۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑ لیا، ثم نطره، اس کو اٹھایا، فصرعه، اس کو زمین پہ دے مارا، ووجع انفه، اور اس کے ناک پہ مارا، ورقبته، اس کے گردن پہ وار مارا، وهم بقتله، اور اس کو قتل کرنا چاہا، فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، تو ان کے ذہن میں، ان کے یاد، ان کے خاطر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے ان کے قتل کرنے سے، ان کے جہاد کرنے سے منع کیا گیا۔ فقال، پھر انہوں نے فرمایا، والذی کرم محمدا بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا ہے۔ یبن سحاق، اے سحاق اس کی ماں کا نام ہے، اے سحاق کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ وعہد احدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ کی جانب سے وہ وعدہ وہ نہ آتا، اللہ کی جانب سے وہ حکم نہ آتا اور وہ وعدہ نہ ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو اس وقت تجھے پتا ہوتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فارسل عمر، تو انہوں نے عمر کو چھوڑ دیا، یستغیث، عمر جو ہوتا ہے چیخ مار رہا تھا، عمر چیخ رہا، بچاؤ بچاؤ، مجھے قتل کرنے لگا۔ فاقبل الناس حتى دخلوا الدار، پھر اس عمر کے سپاہی ہو، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ اچھا، یہ ان کی شیعوں کی کتاب، مخالفین کی کتاب، صحیح مسلم کی کتاب۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے نا، کہ ایسی حدیث پڑھنا کہ کل کو اگر میں کسی اہل سنت بھائی، یہ ہمارے نزدیک کتاب سلیم بن قیس ہلالی سب صحیح ہے، سب صحیح ہے اور اعلیٰ طور پہ صحیح ہے۔ مخالفین کے نزدیک صحیح مسلم جو ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، اس کا نام ہی صحیح مسلم ہے، اجماع، یہ قرآن کے بعد وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ بکواس کرتے ہیں۔ جو دیکھیں قرآن کے اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان، قرآن کے بعد، یعنی ان کا قرآن کے ساتھ لائن رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، لائن اپ کیا، قرآن ہے، قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے بھائی، یہ ان کے علماء کا اجماع ہے۔ اچھا، کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ کہاں کیا؟ دارالفکر کی، جو سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں سب، یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں۔ اگر آپ کتاب الامارہ میں چلے جائیں، وہاں پہ کتاب الامارہ میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے کتاب الامارہ میں، باب لزوم الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر ووجوب ملازمة الجماعة المسلمين في كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة۔ یہاں پہ کئی ایک حدیث ہے۔ اچھا، اس میں سے ایک حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4678، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، یکون بعد ائمة لا يهتدون بہدائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا يستنون بسنتی، وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پر نہ میری سنت پر۔ جو سنت سے خارج ہے وہ کافر ہوتا ہے بھائی، جو سنت پہ نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے، ہدایت پہ بھی نہیں، سنت پہ بھی نہیں ہے، کافر۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتائیں بھائی؟
روح شیطان کی، روح انسان کی، شیطان انسان کے قالب میں ظاہر ہوا ہے، انسان کے پرسن میں ظاہر ہوا ہے، ایسے لوگ ہوں گے تو تکفیر اس سے بالا تر۔ اچھا تو میں نے عرض کیا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس زمانے کو پاؤں، درک کروں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اطاعت کرو اسی شیطان کی، اسی شیطان امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اگر وہ تجھے مار بھی دے طاعت کرو، اور تیرا مال بھی زبردستی چھین لے تو اس کی طاعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ مخالفین کا اس طرح کا حدیث بہت ہے کہ فاسق فاجر خلیفہ جو آپ پہ ظلم کرتا ہے اس کی طاعت واجب ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، یہ بالاجماع جماعت مخالفین کا اصول ہے۔ اچھا جب آپ کے پاس یہ اصل ہے کہ خلیفہ شیطان بھی ہو نا، فاسق فاجر ظالم آپ کا مال کھا رہا ہے، آپ کو مار بھی رہا، آپ اس کی طاعت کرنا واجب ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، تو پھر حرام ہے، حرام ہے۔ اب کوئی پوچھے مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شراب نہیں پیتے تھے، تو میں اس کو کہوں گا تو کافر ہے، تو فاجر ہے، شراب حرام ہے، یہ کیسا سوال ہے؟ ایک چیز جو حرام ہے سوال نہیں کرتے کہ وہ کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے کوئی پوچھے آپ رمضان میں روز بھلے رمضان میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دو، میں کہوں تو کافر ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، تو یہ کیسا سوال ہے؟ اسی طرح خلیفہ جو آپ پہ ظلم کرے، آپ کا مال کھائے، آپ کو مارے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، چاہے وہ کتنا فاسق ہوئی نہ ہو۔ جب ایسا حرام ہے تو بھائی جب حرام ہے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، ختم بات۔ شیعہ کی جانب سے بھی واضح ہے، امریہ کی جانب سے بھی واضح ہے۔ تو یہ احادیث جو ہے ہمارے نزدیک یہ احادیث سب باطل ہیں، مسلم کی یہ احادیث باطل ہیں، کیونکہ ان کے خلفاء جو تھے، ان کے خلفاء نہایت فاسق تھے، جماعت مخالفین کے نہایت فاسق خلفاء تھے، اور علماء کے درباری تھے سب، یہ مسلم بخاری یہ سب دربار کے لوگ تھے، تو ان لوگوں نے ایسے احادیث بنائے کہ بنی امیہ بنی مروان یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواط کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو وہ ہر طرح سے فاسق تھے، تو کہتے تھے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، ختم بات، ٹھیک ہے نا؟ قبلہ میں آپ سے میرا یہ تھا کہ آپ نا کسی اہل سنت کی کتاب سے آپ نے کوٹ، آپ نے اہل تشریح کی کتاب سے کر دیا، لیکن آپ نے اہل سنت تو کی یہ کتاب سے اگر مسلم کس کی کتاب ہے بھائی؟ یہ مسلم کس کی کتاب ہے؟ تو نہیں، وہ یہ والی بات کہ یہ آپ نے خلیفہ والی بات بتائی نا، میں وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس وقت کیا ریئیکشن دیا تھا کہ مولا کائنات آپ لوگوں کی کتابیں، آپ لوگوں کی کتابیں ان باتوں کو تفصیل سے تو نقل نہیں کرتے کہ انہوں نے حملہ کیا پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، یہ تو اس طرح تو نقل نہیں کرتے۔ ہاں وہ انہوں نے مشکل سے یہ نقل کیا کہ وہ آگ لے کے آئے تھے، اب مشکل سے نقل کیا ہے کہ ہاں لکڑ لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کا گھر جلا دوں گا، پھر ابو بکر نے کہا کہ کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں سب ثابت ہیں، انہوں نے کہا۔ اب یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا، وہ آپ کی کتب میں یہ نہیں ہے، آپ کی کتب میں کیوں نہیں اٹھایا کہ خاص اسی موضوع پہ حدیث ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو باتیں ہیں ہاں وہ یہ ہیں کہ بھئی لکڑی لے کے آئے تھے، آگ لے کے آئے تھے، عمر آگ لے کے آیا تھا، لکڑ لے کے آیا تھا جلانے کے لیے، اور کہا تھا کہ میں گھر جلا دوں گا، قسم کھایا تھا کہ میں جلا دوں گا، یہ سب ثابت ہیں۔ پھر عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا تھا اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، یہ سب ثابت ہیں، لیکن اس کے علاوہ مزید آپ جو تفصیلات مانگتے ہیں نا آپ لوگوں کی کتب میں نہیں ہے۔ جی وہ بے شک وہ اصل میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات تھی تو مولا علی آپ کے تو مطلب ہم ظاہر سی بات ہے ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ اس کا جواب یہی ہے، اس کا جواب یہی مسلم کی کتاب ہے، مسلم ترمذی وغیرہ کی روایات ہیں کہ فاسق فاجر ظالم خلیفے کے خلاف تلوار اٹھانا حرام، ختم بات۔